لاس ویگس سے کچھ ہی فاصلے پر واقع جھیل میٹ کشتی رانی اور مچھلی پکڑنے کے لیے ایک مقبول مقام ہے. میٹ براؤڈی اور ان کے بیٹے یہاں پر فشنگ کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جھیل کی گہرائی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. ہم جب بھی یہاں آتے ہیں ہم فرق محسوس کرتے ہیں اور تبدیلی دیکھتے ہیں. 1930 کی دہائی میں کولوراڈو دریا کا بہاؤ روک کر بنائی جانے والی اس جھیل کی تعمیر سے اب تک بہت تبدیلیاں آئی ہیں. سب سے بڑی مغربی ریاستوں میں سے 7 میں داخل ہوتے ہوئے اس دریا کا پانی جنوب کی جانب خلیج کیلیفورنیا میں جاتا تھا، جو کبھی کبھار قصبوں اور امیر زرعی علاقوں میں تباہ کن سیلابوں کا باعث بنتا تھا. لہٰذا ہوور ڈیم کو ان سیلابوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا، جس سے جھیل میٹ وجود میں آئی. اس کا پانی شہروں اور کھیتوں کے لیے اور ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے کام آتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جھیل کی سطح میں شدید کمی آئی ہے. یہ سفید رنگ کی پٹی اس کا اشارہ ہے کہ پانی یہاں ہوا کرتا تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کے پانی پر انحصار کرنے والی آبادی کے لیے مسائل زیادہ ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جھیل اپنے جنوب مغرب میں واقع صحرائی علاقے کی آبادی کی زندگی کا ضروری جز بن چکی ہے. امریکہ کے چند سب سے بڑے شہروں کا پانی کے اس ذخیرے پر انحصار ہے. یہاں آپ کے چند زرخیز ترین زرعی علاقے موجود ہیں، پھر آپ میکسیکو کو پانی مہیا کرنے کی بھی ذمہ داری رکھتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ یہ وہ سسٹم ہے جس کی ناکامی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تقریباً 2 اشروں کی خشک سالی کی وجہ سے یہ سسٹم اب ناکامی کے دہانے پر ہے. میٹ جھیل سطح سمندر سے 372 میٹر کی بلندی پر ابھرتی ہے، لیکن یہ اب 329 میٹر پر ہے. 320 میٹر پر پانی کی سطح گر جانے پر پانی سے بجلی بنانے کی اہلیت کو خطرہ ہوتا ہے، اور 305 پر لاس ویگس کے لیے پانی خشک ہو جاتا ہے. اس علاقے کو طویل عرصے سے خشک سالی کا سامنا ہے، حالیہ خشک سالی سے بھی طویل. حقیقت میں یہ صورتحال اشروں تک جاری رہ سکتی ہے. اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے مزید شدید خشک سالی کی توقع ہے، لیکن امید ابھی بھی باقی ہے. انہیں اس کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے، لیکن ان میں سے بہت سے اقدامات میں بھی برسوں لگیں گے، اور اس پر اربوں ڈالرز خرچ آئے گا. کولوراڈو دریا پر لاکھوں لوگ انحصار کرتے ہیں. اس کا فیصلہ اب انہیں کرنا ہے کہ انہیں صحرا میں کس قسم کی زندگی چاہیے. اسٹیو بیراگونا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA.